بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسابقے کا باضابطہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں مساہم نمبر 15 اس کے بعد تیار رہیں مساہم نمبر 21 سوالیہ پرچی۔ مساہم نمبر 15 جی مائک پر مساہم نمبر 15۔ حدیث نمبر 47 پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکة بیتا فیہ صورة ولا کلب ولا جنب۔ حضرت عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکة بیتا فیہ صورة ولا کلب ولا جنب۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی صورت ہو یا کتا ہو یا جنبی ہو۔ حدیث شریف میں گناہوں کو موبقات کیوں کہا گیا ہے؟ دوسرے حدیث کے تعلق جی حدیث اور ترجمہ آپ نے پڑھا؟ اسی حدیث کے تعلق سے پوچھنا جی جی یہ حدیث وہ نہیں پڑھا جی دوسرے حدیث سوال۔ جی جی اس حدیث شریف میں موبقات کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری حدیث شریف میں گناہوں کو موبقات کہا گیا ہے، تو کیوں کہا گیا ہے؟ جس حدیث میں گناہوں کو موبقات فرمایا گیا ہے وہ 7 چیزیں ہیں جو شدید ترین اور خبیث ترین گناہ کبیرہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موبقات اس لیے فرمایا کہ وہ آدمی کو اور اس کی ایمانی روح کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ اطباء اور انبیاء کے کام بتائیں اور ان کے درمیان کا فرق وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ اطباء اور ڈاکٹر اپنے علم و تحقیق کی بنیاد پر اس دنیا میں زمین سے نکلنے والی چیزوں یعنی غذاؤں اور دواؤں کے خواص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز صحت کے لیے مفید ہے، فلاں مرض کے لیے مضر ہے اور مفید ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور ان کے اعمال کے خواص اور نتائج بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایمانی عقیدہ ہے، فلاں کفرانہ عقیدہ ہے،
اور دونوں کے نتائج بھی بیان کرتے ہیں کہ ایمانی عقیدہ جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، اور کافرانہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا موجب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ہوتی ہے اور دوزخ میں اس میں داخلہ ہوتا ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کا جو علم ہے، جو ان کی تحقیق اور محقق کے بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں غلطی کا شک و شبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو علم عطا کیا گیا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث نمبر 21 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تتول بها خليلها، فألقى الله عز وجل عليهن الحيض، فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجوهن من حيث أخرجهن، قلنا ما القالبين؟ قال رفيضتين من خشب، رواه الطبراني في الكبير۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں یکجا نماز پڑھتے تھے، اور جب کسی عورت کا کوئی دوست ہوتا تو وہ اس کے لیے قالبین پہن لیتی تاکہ دور سے پہچانی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نکالا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قالبین کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لکڑی کے بنے ہوئے جوتے۔ عورتوں کی نماز کے لیے مسجد جانے سے متعلق اختلاف ائمہ بیان فرمائیں۔ عورتوں کے عیدین اور نماز باجماعت کے نکلنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض تو مطلق جواز کے قائل تھے اور بعض نے ممنوع قرار دیا تھا۔ فقہا میں امام مالک اور امام ابو یوسف میں حدیث شریف میں وارد مخالفت کو جوان عورتوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور بوڑھیوں کو اجازت دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجائز کا عیدگاہ میں حاضر ہونا مستحب ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک یہ ممانعت تمام عورتوں کے لیے ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں کثرت تعداد کے پیش نظر یہ ممنوع تھا، لیکن اب یہ دو علتیں باقی نہ رہنے کی وجہ سے مطلق ممنوع ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ممنوع اور اولا افضل ہیں، یعنی عدم خروج افضل ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، کیونکہ اس کی تائید میں احادیث موجود ہے۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب و تعلیم دی۔ جامع کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں عقائد، فتن اور سیر اور تفسیر یہ چیزیں موجود ہوں۔ حدیث نمبر 1 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ حدیث نمبر 1 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وساد القبيلة فاسقهم وكان الزعيم القوم أرضلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، رواه الترمذي۔ ترجمہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان اور علم کو دین کے علاوہ دنیاوی اغراض کے لیے حاصل کیا جانے لگے، اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوستوں کو قریب کرے، باپ کو دور کرے
اور ان میں قوم کی سرداری ان میں کا فاسق، قوم کا لیڈر ان میں کا سب سے زیادہ کمینہ ہو، اور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائے، شرابیں پی جائیں اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلی امتوں پر لعنت کریں، تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھسائے جانے کا اور صورتیں مسک کیے جانے کا اور پتھر برسائے جانے کا، اور ان کے علاوہ اور اس طرح کی نشانیوں کا جو اس طرح پہ آئیں گی کہ جیسے ایک ہار ہو اس کے سرا کاٹ دیا گیا ہو تو جس طرح اس کے دانے گرتے ہیں۔ علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سیکھا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ علم کو دین کے علاوہ دنیاوی اغراض کے لیے سکھانے اور پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ علم سکھانے اور پھیلانے کا اصل مقصد دین و شریعت پر عمل، اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب، انسانیت و سماج کی فلاح و بہبود اور اللہ و رسول کا تقرب حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جہ و منصب، ایوان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ مرد بیوی کی اطاعت کرے گا اور والدہ کی نافرمانی کرے گا، دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرے گا، ان سب کا مطلب بیان فرمائیں۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کی بات مانے اور اس کے ہر حکم کو پورا کرنے لگے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ ماں کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائیں اور بغیر کسی شرعی عذر کے ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائیں۔ دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت اس کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں صرف کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ و سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں سے تعلق اور موانست ہے۔ اگلے مساہم تشریف لا رہے ہیں، مساہم نمبر 21، اس کے بعد تیار رہیں مساہم نمبر 23۔ مائک پر مساہم نمبر 21۔ حدیث نمبر 82 پڑھیں۔ حدیث نمبر 82۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري رحمه الله. حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 77 پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ حدیث نمبر 82 آپ نے جو پڑھی ہے اس کی مفصل تشریح فرما دیں۔
حدیث مذکورہ کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیسا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر دعا اور ثنا کے طور پر پڑھی جائے تو درست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت میں جو یہ بیان کیا گیا کہ سنت ہے، تو اس کا جواب حضرت امام ابو حنیفہ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سبحانک اللہم بحمدک کی بجائے سورہ فاتحہ کو پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت اور سبحانک اللہم کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، محقق امام ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ میں پڑھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو نماز میں نہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی دعا یا ثنا کے طور پر پڑھے تو پڑھنا درست ہے۔ موطا میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا احناف کا مسلک بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں نہ پڑھی جائے، لیکن اگر دعا یا ثنا کے طور پر پڑھے تو پڑھنا درست ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے مکروہ ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ نماز جنازہ سورت اور قرات کا مقام نہیں ہے اور محل نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کا مقام ہے، لہذا اسے سورت اور رکوع سجدے والی نماز پر قیاس کر کے اس میں سورت کی قرات کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو قرات کی نیت سے پڑھتا ہے تو خلاف سنت ہوگا اور مکروہ ہوگا، غیر اولیٰ ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 77 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله رواه أبو داود رحمه اللہ۔ حضرت محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کے لیے جو جنت میں عظیم درجہ مقدر ہوتا ہے، بندہ اپنے عمل کے ذریعے اسے نہیں پا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کے اولاد میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ اپنے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکا۔ اس حدیث کی عمدہ تشریح فرمائیں۔ حدیث مذکورہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اس عظیم درجے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس عمل کو اور اس عمل کے کرنے کے ذریعے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہ پہنچ سکا۔ حدیث نمبر 65 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ عن زر بن حبیش قال قال علی رضی اللہ عنہ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه المسلم رحمه الله۔ عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم رحمه الله۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جو جانداروں کو پیدا کرتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خصوصیت سے یہ فرمایا کہ
کہ مجھ سے محبت کرے گا وہ شخص جو مومن کامل ہوگا اور مجھ سے بغض رکھے گا وہ شخص جو منافق ہوگا۔ حدیث شریف کی معیاری تشریح فرمائیں۔ حدیث شریف کی معیاری تشریح بیان فرمائیں۔ حدیث مذکورہ کے اندر 3 سے 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے شخص الگ الگ قسم ہوں گے، لہذا ان میں 4 فرقے بنے، جن میں سے ایک فرقہ تو حضرت علی کے خدا کا ہونے کا قائل ہے۔ دوسرا فرقے کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے، لیکن وہ غلطی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تیسرا فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالی کے خدا کے روپ ہے اور خدائی صفات و اختیارات ان کو حاصل ہے۔ تیسرا فرقہ اثنا عشریہ کا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام جو امام معصوم مفترض الطاعت، صاحب وحی، صاحب کتاب، صاحب معجزہ اور متصرف فی الکائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا ان تمام فرقوں کا حکم یہ ہے کہ یہ فرقہ وہی فرقے کی طرح ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ اس بات کا عقیدہ اور محبت رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا 3 میں سے 3 الہ میں سے 3 ہیں، لہذا ان کے یہ عقیدے اور اس محبت کی وجہ سے یا تو وہ مشرک ہوئے یا تو جہنمی ہوئے۔ لہذا حضرت علی سے محبت رکھنے والی یہ چاروں فرقے یا تو مشرک فی النبوت ہے یا تو مشرک فی الالوہیت ہے، لہذا یہ بھی ان کا بھی حکم وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کا ہوا۔ نمبر 2 چیز اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اگر محبت کرنی ہے تو کس طرح محبت کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبت مراد ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہو اور حدود شریعت میں ہو، اور حدود شریعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر محبت وہ ہے جو حضرت علی اور ان کے اولاد بزرگان سے اہل سنت والجماعت کو نصیب ہوئی ہے۔ منقطع کسے کہتے ہیں؟ منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند سے کوئی راوی گرا ہوا ہو۔ اگلے مساہم تشریف لا رہے ہیں، مساہم نمبر 23۔ کوئی بچا ہوا ہے؟ مساہم نمبر 23۔ یاد رہے کہ یہ حفظ حدیث کی فرا کے آخری مساہم ہے۔ حدیث نمبر 22 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نمبر 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجع مثله بمثال الجنة هي النار فالتي يقول هي الجنة هي النار إلى أن ذر إليكم كما أنذر إليكم پھر سے پڑھیے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجوع بمثال الجنة هي النار فالتي يقول هي الجنة هي النار كما أنذر إلى قومه كما أنذر إلى وإني أنذركم كما أنذركم رواه البخاري۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو
کیا میں تم کو ایسے شخص کے بارے ایک چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہ بتلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا کہ اس کے کان میں کہ اس کے آنکھ میں انگور کا دانہ ہوگا اور وہ ناخنہ پھلا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، لہذا وہ جس کو جنت بتائیں گے وہ فی الحقیقت دوزخ ہوئیں گی۔ لہذا میں تم کو گواہی دیتا ہوں جیسی کہ گواہی دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ دجال کا خروج کب ہوگا اور وہ کیا کرے گا؟ تمام باتیں مفصل بیان فرمائیں۔ دجال کا خروج قیامت کے قریب ہوں گا، اور وہ لوگوں کو وہ خدائی کا دعویٰ کریں گا اور لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گا اور کہیں گا کہ میں یہ خدا ہوں، اور وہ لوگوں کو جنت بتائیں گا، لیکن وہ حقیقت میں جہنم ہوں گی اور دجال ہے تو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس ہر چیز کی دولت ہویں گی، لیکن اس فتنے سے وہی شخص بچ سکتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اور وہ قیامت کے قریب نکلے گا دجال۔ کون لوگ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ دجال کے فتنے میں کافر، یہودی اور نصرانی لوگ دجال کے فتنے میں بچ جائیں گے اور ایمان والے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث نمبر 2 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ حدیث نمبر 2 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن عوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاری۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کا اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت فصلی سے پیدا کی ہوئی ہے اور ان میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہیں گی، لہذا تم عورتوں کا اچھا برتاؤ کرو۔ اس حدیث کی عمدہ تشریح فرمائیں۔ اس حدیث سے سبق معلوم ہوتا ہے کہ جیسا فرمایا گیا ہے کہ عورت فصلی سے پیدا کی ہوئی ہے اور ان میں سب سے زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، یعنی سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان کے اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، اور ان کی بنائی و تخلیق کجی سے ہوئی ہے اور اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم عورتوں کو اگر ان کی کجی اگر سیدھا کرنے کی کوشش چاہے طاقت اور قوت کے ساتھ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ الرجی کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور اگر اسے سوچ سمجھ کر اور عورتوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آئندہ نوبت نہ آ سکتی ہو۔ جز کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جز کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جز وہ کتاب کو کہتے ہیں حدیث نمبر 19 پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ حدیث نمبر 19 عن ابي زهير النميري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قد رجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألح رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ختم يختم أو جب۔ دوبارہ سے بالکل صاف اور واضح پڑھیں۔ عن ابي زهير النميري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم
يستمع منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب يختم فقال رجل من القوم فقال رجل من القوم يختم. ترجمہ کریں. حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ سے رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر اس کا گڑ گڑانا اور سننے لگے. اور پھر ہم لوگوں نے فرمایا کہ اگر اس نے اللہ سے طے کرا کہ اگر اس نے اللہ سے طے کرا لیا ختمہ کے کیا معنی ہے؟ ختمہ کے کیا معنی ہے؟ ختمہ کے یعنی دعا کے آخر میں. صاف جواب دیں مائک میں. ختمہ کے کیا معنی ہے؟ ختم یعنی دعا ختم کرنا. آمین کیا ہے؟ آمین کے ذریعے اس لیے یعنی دعا کے آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کی تو گویا کہ اس نے اللہ سے طے کرا لیا. اس حدیث شریف کا اصل سبق کیا ہے؟ اس حدیث شریف کا اصل سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو ہم کو دعا جب ختم کرے تو اس کے آخر میں آمین کہنا چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرنی چاہیے. معنعن کس حدیث کو کہتے ہیں؟ معنعن وہ حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر عن ہو. جائیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ ہمارے آج کے اس مسابقہ حفظ حدیث شریف کا پہلا سیشن مکمل ہوا. جن طلبہ اعزام نے یہاں پر اپنا مظاہرہ پیش کیا ہے انہی میں سے 7 طلبہ کو منتخب کر کے عشاء کی نماز کے بعد دوسرا سیشن شروع ہوگا اور ان 7 طلبہ کے ناموں کا اعلان عشاء کے بعد ہی کیا جائے گا. اس وقت اس مجلس کے ختم کا اعلان کیا جاتا ہے. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب